مفتاح صاحب یہ بتائیں وہ ری امیجننگ پاکستان کتنے گیا؟ میں آپ دونوں بھائی میرے پاس بیٹھے، مجھے تو اب آپ دونوں کو ٹی وی پہ دیکھ کر یاد آیا دونوں کا کہ ایک نگ مسنگ ہے، باقی تو وہ پارٹی بنے گی مفتاح صاحب کی نہیں بنے گی؟ شکریہ کاشف بھائی. دیکھیے ری امیجننگ پاکستان اپنی جگہ ہے. ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے 75 سالوں میں پاکستانیوں کو فیل کیا ہے، کہ ہم نے پاکستانیوں کی وہ خدمت نہیں کی ہے یا ان کو وہ قرض نہیں چکایا ہے جس کا ہمارے اوپر حکمرانوں کے اوپر قرض تھا، اور پاکستان کی گورننس فیل ہوئی ہے. اور ہماری تو یہ خواہش تھی کہ الیکشن سے پہلے سب لوگ بیٹھ جاتے، سارے مقتدر لوگ بیٹھ جاتے، سیاستدان، علماء کرام، افسران فوج کے، جوڈیشری کے، بیوروکریسی کے، اور کوئی نیا ایک لائحہ عمل طے کر لیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. امید کرتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد ہو. رہی ہماری پارٹی کی تو وہ بنے نہ بنے، لیکن جو بات رؤوف بھائی نے کی ہے یا مصطفیٰ نے کی ہے کہ اب ہم بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اب انہوں نے نام لیا، علی فریال کا نام نہیں لیا انہوں نے، وہ بھی جیل میں گئی تھی. میں جب جیل میں تھا تو وہ جیل میں تھی. تو یہ کافی ہم نے، اور چلو، اور میرے خیال سے یہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے پاس تو کوئی حکومت کا عہدہ نہیں تھا، مریم کے پاس بھی کوئی حکومت کا عہدہ نہیں تھا. تو تھوڑا سا ہم کو اب تھوڑی سی سویلٹی جو ہے وہ اپنی پالیٹکس میں لانی پڑے گی. اور لیکن سر آپ سویلٹی کی بات کر رہے ہیں مفتاح صاحب، بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے جیسے کہا پہلے اگر ایکشن فلم ہوتی تھی، اب تو ایکشن / ہارر فلمیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، جو نئی فلمیں آ رہی ہیں وہ تو حالات دیکھیں. پہلے یہ ہوتا تھا، آپ کچھ پتا تھا کہ اس لیڈر کے ساتھ یہ ہوگا، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، چلے پارٹیاں الیکشن لڑیں گی. میں اب آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ڈسکا سے ہمارے دوست ہیں علی اسد ملی، پرسوں ان کو اٹھا لیا، ابھی تک غائب ہے. آج مجھے میری بات ہوئی تھی، وہ شیخ وقاص کے کزنز کو اٹھا لیا جو کیمپین کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود تو انڈر گراؤنڈ ہے. سو یہ تو الیکشنز دی وے دے آر بینگ رن، مطلب خیر ہی کرے اللہ. پھر مفتاح صاحب نہیں، کاشف بھائی دیکھیں، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو ری امیجننگ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آج 75 سال کے بعد بھی پاکستان کے اندر 40% آدمی خط غربت کے نیچے ہے. 9 کروڑ ہمارے پاکستانی بھائی بہن خط غربت کے نیچے ہیں. اس الیکشن میں ان کی بات نہیں ہوئی، اس کیمپین میں ان کی بات نہیں ہوئی. ہمارا 78% پاکستانی 10 سال کا بچہ جو ہے وہ 2 جملے صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا اردو زبان میں، یا جس زبان کو وہ بول سکتا ہے. اس الیکشن میں اس 78% بچے کی بات نہیں ہوئی. اس الیکشن میں جو 80 لاکھ بچے اس سال پیدا ہو رہے ہیں، جن کو 4 سال بعد آپ کو یا 5 سال بعد اسکول میں ڈالنا ہے، جس کے لیے نہ آپ کے پاس اسکول ہیں، نہ کتابیں ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ اساتذہ ہیں، اس کی بات نہیں ہوئی. یہ تو اب یہ جو ہے نا، صرف آپ نے یہ جو فرمایا اسکرپٹ تو وہی ہے، صرف ہیرو چینج ہو گیا، ہیرو ویلن ہو گیا، ویلن ہیرو ہو گیا ہے. یہ تو میوزیکل چیئرز ہیں، لیکن اس سے حکومتیں نہیں چلتی. ہمیں کہیں نہ کہیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا ملک دنیا سے پیچھے رہتا جا رہا ہے، اور جب تک ہم اپنی حکمرانی کے طرز نہیں بدلیں گے، ہم ڈیپ سیٹڈ ریفارمز نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ تھوڑا کبھی کوئی یہ پاور میں آ جائے، کوئی یہ پاور میں آ جائے، اس سے ایک عام پاکستانی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو روٹی ملتی ہے کیا آسانی سے؟ اس کے بچے کو تعلیم ملتی ہے؟ اس کی دوائی ملتی ہے؟ یہ باتیں کیوں نہیں ہو رہی الیکشنز کے دوران؟ سر وہ اب ظاہر ہے جس ملک میں اس بنیاد پہ روز صاحب فیصلہ ہوتا ہو کہ کون کنگز پارٹی ہے، کون فیورٹ ہے، کہ دیواری ہے ہوں جیل جان دی، تو اس میں پھر لوگ زیادہ یہ ڈیلے بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں نا. وہ پھر ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ریفارمز ہوں، مشکل فیصلے کیے جائیں. اگلے الیکشن کی سوچ رہے ہیں سارے. بڑی اچھی بات ہے کہ مصطفیٰ بھائی نے بھی مجھے ویسے بڑے پیارے ہیں. مصطفیٰ بھی ہیں کہ کنسیرین، ویری کیوٹ، ویری سینسٹیو اینڈ ویری کیئرنگ پیپل، آئی مسٹ سے. اور اس کو مفتاح بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. 2-4 تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گا. میں ایک اچھا ہے ہمارے جیسے انہوں نے بات کی، کلچر اس طرح کا ہے کہ وومن اگر مطلب سفرنگ میں ہے، جیل میں ہے، تو ان کو تکلیف میں نہ ڈالے. یہ 2-3 چیزیں سر. یہ مریم نواز صاحبہ کی بھی، ان کی میرا خیال اور بہنیں بھی ہیں، ان کے شاید میں ناموں کا نہیں پتا ہوگا. ایک اور ہیں ان کے، میرا خیال ان کا نام کا نہیں پتا ہوگا بہت سارے لوگ ان کو. اسما نام ہے، اسما صاحبہ جو ہیں. اب ان کا نام کا ہمیں نہیں پتا، وہ ایکٹیو بھی نہیں ہے، کبھی ان پہ کیس بھی نہیں بنا. کیوں؟ اٹ مینس کہ شی از ناٹ انٹو دا بیٹل گراؤنڈ. وہ نہیں ہے سیاسی بیٹل گراؤنڈ کی بات. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ہمارے چوائسیز ہیں نا. بینظیر بھٹو صاحبہ کے بھی اگر ہم کہتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، سننا بھٹو صاحبہ، بٹ نوبڈی سائنز اپ فار دس. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فریال تالپور لے لیں، جب مثالیں دی جا رہی ہیں بات کرنے والوں ان کو لے لیں، بی بی کو بالکل کریں. میں ذرا مثال آپ کو، میں ذرا آرگومنٹ فریم کر دوں. سب لوگ سوچ کے آتے ہیں کہ ہم نے سیاست کرنی،
خواتین ہوں یا مرد آئی ایم ہوں. کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ. لیکن اگر وہ سوچ کر آتے, کوئی یہ سوچ کر نہیں آتا کہ اس میں مجھے اگر غلط کسی نے 2 سال 4 سال 5 سال جیل میں ڈال دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے. سر ایک بات ذہن میں رکھیں, ہمارے چوائسیز ہیں, ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے چوائسیز کرتے ہیں, چوائسیز ہیو دا کنسیکوینسز, یہ ذہن میں رکھیں سر. اگر اس میں ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہمارے مفتاح بھائی نے, انہوں نے کہا جناب کہ ان کو بشرا صاحبہ کا کوئی اس میں نہیں بنتا, ان کو کیوں اس میں دے گی, پولیٹیکل نہیں تھی. اب یہ خود منسٹر رہے ہیں سر, یہ دونوں میرے بھائی ہیں, انہیں لاز کا قوانین کا پتہ ہے کہ اگر آپ اب بشک حکومت میں بھی نہیں ہیں, آپ اور میں بھی شامل ہیں, اگر ہمیں جو تحفہ ملتا ہے کہیں سے باہر سے ملتا ہے, اس کے لاز ہم پہ بھی اپلیکیبل ہوتے ہیں. اگر بشرا صاحبہ اگر بینگ ان کے سپوز آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان, شی واز گیٹنگ توشہ خانہ, ان کو گفٹ مل رہے تھے, یہ ریکارڈڈ چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر سارے قوانین ان پہ بھی اپلائی کرتے ہیں جو باقی عام آدمی پہ کرتے ہیں. آپ اس لیے ان کو نہیں چھوڑ سکتے یا ان کو سپیئر کیا جا سکتا کہ بیکاز کہ وہ نان پولیٹیکل ہیں, ان پہ قوانین. بالکل آپ کی بات نہیں ہے اچھا, لیکن اس میں ایک چیز ایڈیشن سر ایک سیکنڈ, میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں, لیکن توشہ خانہ سے چیزیں لینے کا ایک طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ایک ویلیویشن ہوتی ہے جو کیبنٹ ڈویژن کراتا ہے ایف بی آر سے, ایف بی آر دوسری ویلیویشن کرتا ہے. کمپنی آلریڈی ہائرڈ ہے 2016 سے, جو سر میں نے اس پہ سب سے زیادہ سٹوریاں کی ہیں, مجھ سے بہتر کون سمجھتا کہ اس کا لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے. چلے ٹھیک ہے سر. 3 ایویلویشن ہوئی, آپ کو لگتا ہے غلط ایویلویشن, میں نے مان لیا آپ کی بات. ایک تو وہ 3 جو ایویلویشن کرنے والے ان کو پکڑے, لیکن آپ نے جب اپنا کیس بنانا ہے, جو بھی کیس بنانا ہے آپ نے, آپ کم از کم ایکسپرٹ وٹنس تو وہ لے کر آئیں کہ جو ایکسپرٹ ہو. آپ نے تصویریں بھیجی جو آپ کو بھی پتا ہے کہ ہیرا کبھی بھی تصویر دیکھ کر اس کا, مفتاح صاحب یہاں پہ امیر ترین آدمی ہے, ویسے مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی امیر ترین آدمی. میں آتا ہوں آپ بھی کام نہیں ہے ویسے, اب آپ خبر لے رہے, اگر غربت کا جائزہ میں ہو سکتا ہوں, ہیرے والا میں نہیں ہوں. مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک ایکسپرٹ وٹنس وہ کیا جو پارٹ ٹائم اسپیئر پارٹس کی دکان پہ کام کرتا ہے, اس نے کہا مجھے تصویریں بھیجی, میں نے کہا 3 ارب کی ہے. کوئی طریقہ بھی ہو نا, اور غلط اگر ہے تو بالکل اندر ڈال جانا چاہیے. میں آئی ایم ناٹ کیرنگ اے بریف فار اینی ون.